حدیث میں جانوروں کے تعلق سے کہ ایک جانور ایسا بھی ہوگا قرب قیامت جو انسانوں سے بات کرے گا، انسانوں سے بات کرے گا۔ اب آپ اس پر دیکھیے جانوروں کا کیا مقام ہے وہ دیکھ لیجئے، انسانوں کا کیا مقام۔ اس دنیا کے آوارہ مردوں نے، یورپ اور ویسٹرن کنٹریز کے مردوں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو کچلا ہے تو اس دنیا کی عورت ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کی برکتوں سے اپنی عورت کو کچھ تو بچا لیا، لیکن آج اپنی بےہودگی کی وجہ سے یہ بچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ بچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پوری دنیا میں انسان جانور اور جانور انسان، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کتے، یہ کتوں کا مقام بہت بڑا ہے، ان کی حیثیت ہے۔ پولیس میں جب کتوں کو لیا جاتا ہے تو ان کی سٹیٹس ہوتی ہے، جو ڈاگ اسکواڈ ہوتا ہے نا، یہ پولیس لائن میں ایک سیکشن ہوتا ہے کتوں کا، جو وی وی آئی پی مومنٹ جب ہوتی ہے، جسے امریکہ کا صدر اگر کہیں جا رہے ہیں تو ساری چیکنگ کرنے کے بعد آخری فائنل چیکنگ ایک کتا کرے گا۔ انسان کی چیکنگ پہ بھروسہ نہیں ہے تو وہ کتے صاحب تشریف لائیں گے، اور وہ کتا معمولی نہیں ہوتا ہے، بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ اچھا وہ آپ کو کیا لگتا ہے ننگا ہوتا ہے؟ نہیں، سوٹ پینٹ میں ہوتا ہے، اس کے کپڑے ہوتے ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز میں کتوں کے کپڑے بنانے کے بڑے بڑے ڈیزائنر ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ کتوں کے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں بڑے بڑے ڈیزائنر ہیں جو کتوں کے کپڑوں کے ڈیزائن کرتے ہیں۔ کتا پینٹ پہنتا ہے، شرٹ پہنتا ہے، کوٹ پہنتا ہے، پھر ٹائی لگاتا ہے، پھر چلتا ہے، اور پھر پبلک سے کہتا ہے خبردار میری اوقات دیکھ لیں۔ پیچھے پیچھے بیچارہ انسان رہتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ کار میں اگر ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہیں اور مالک بھی ساتھ میں، تو ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں، مالک آگے کی سیٹ پہ بیٹھتے اور پیچھے کی سیٹ پہ کتا بیٹھا رہتا ہے نا۔ لیکن انسان کا مقام اس وقت بدل جاتا ہے جب مالک گاڑی چلاتا ہے تو بغل کی سیٹ پر کون بیٹھتا ہے؟ وہ انسان نہیں بیٹھ پاتا ہے، وہ ڈرائیور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ کتے سے ہوا کر بیٹھتے ہیں۔ اور کتا پھر ٹریفک میں شیشے سے اپنا منہ نکال کر ایک ہاتھ کی زبان باہر نکال کر ہلاتا ہے اور پبلک کو کہتا ہے میری اوقات دے۔ مرسڈیز کار میں گھوم رہے، اور پھر اگر آپ بڑے بڑے صبح میں شہروں میں چلے جائیں، صبح میں جہاں مارننگ واک ہوتی ہے تو وہاں بڑے بڑے لوگ ہاف پینٹ پہن کر تشریف لاتے، وہ اکیلے واکنگ نہیں کرتے، وہ اپنے کتے راجا کے ساتھ واکنگ کرتے، وہ اپنے شہزادے کے ساتھ واکنگ کرتے۔ کون شہزادہ؟ کتا۔ تو وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ واقعی نوکر کون ہے اور مالک کون ہے، کیونکہ جب وہ بیلٹ پکڑے رہتا ہے بیچارہ تو کتا آگے آگے ہوتا ہے، مالک بیچارہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ آگے جانے والا مالک پیچھے سے آنے والا نوکر ہے۔ حدیث شریف میں کہا گیا کہ جانوروں کو عزت ملے گی، انسان نیچے کی طرف آتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے آج کتوں کو کیا عزت مل رہی ہے۔ میں نے ایک بار دیکھا تھا جب جسے جارج بش پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، تو وہ کیلیفورنیا جب لینڈ کیا تو ہوائی جہاز سے جیسے اترے تو ایک کتا آگے بڑھا، دونوں ٹانگ سے کھڑا ہوا اور جارج بش کے منہ میں منہ لگا کر بوسہ دیا۔ میں نے کہا واہ، اس کتے کا مقام کتنا بڑا ہے، یا اللہ۔ لیکن انسانوں کا مقام انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کتوں کو مقام بخشا، اور انسانوں کو کیا کیا؟ آئیے آج کتے کپڑے پہن رہے ہیں، اور انسان کی بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا؟ سمندر کے کنارے انسان کی بیٹیوں کو ننگا کر کے لٹا دیا، آج برہنہ کر کے لٹا دیا، ان کے جسم میں کپڑے نہیں ہیں۔ بتاؤ، جس تہذیب نے، جس کلچر نے، جس سوسائٹی نے، جس کنٹریز نے، جس ویسٹرن کلچر نے عورتوں کے کپڑے چھین لیے، ان کی عزت چھین لی، مسلمان عورتیں آج تم ان کی نقل اگر کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ تم کہاں پہنچ جاؤ گے۔ یورپ کی عورتوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں اب جو بچے ہو رہے ہیں، ایک تو بچوں کی پیدائش بڑی کم ہو گئی۔ مسٹر بل کلنٹن نے ایک بار کہا تھا، یہ میرے جملے نہیں ہیں،
امریکہ کے سابق صدر مسٹر بل کلنٹن کا یہ جملہ ہے کہ اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بہت جلد، سنیے یہ آفیشیل کوڈ ہے، ریکارڈڈ جملہ ہے یہ، مسٹر بل کلنٹن نے کہا تھا بہت جلد ہمارا ملک امریکہ حرام بچوں کا ملک بن جائے گا، ناجائز بچوں کا ملک بن جائے گا۔ اور ملکوں کے بچے کتنے بدنصیب ہیں کہ نہ ان کو مائیں ملتی ہے نہ باپ ملتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی بچہ ہو گیا تو وہ مائیں اتنی بدنصیب ہیں کہ ان کے بچوں کو نوکرانی پالتی ہیں اور مائیں کتوں کے بچوں کو پالتی ہیں۔ یہی کلچر آہستہ آہستہ ہندوستان کی طرف رخ کر رہا ہے، مسلمان عورتوں کی طرف رخ کر رہا ہے۔ اور اب یہ جو آپ آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں ٹرپل طلاق، حجاب، یہ صرف ایشو نہیں ہے، اس کے پیچھے انٹرنیشنل کانسپریسی ہے، بین الاقوامی سازش ہے۔ کہتے ہیں مسلمان عورتوں کو حجاب کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ جو صاحب کہ ان کو حجاب میں دیکھ کر اکتاہٹ ہوتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک کی ڈھکی ہوتی ہے، بڑی بڑی بے چینی ہوتی ہے، کس کو؟ آواروں کو۔